سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 134 بار ترجمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں اہل ایمان کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے 2 وصف بیان کیے ہیں جو ہمارے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے عنوان سے تعلق رکھتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ایک صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، دوسری خوبی اور صفت یہ ہے کہ لوگوں کی خطائیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن، وہ اپنے اندر صبر و تحمل، بردباری اور حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ کٹھن سے کٹھن حالات آ جائیں، مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، وہ صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ لیکن فی زمانہ اہل ایمان عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں۔ چھوٹی سی بات بھی ہمیں کوئی شخص کہہ دے تو ہم مرنے اور مارنے پہ تل آتے ہیں، اور عدم برداشت اس قدر ہے، بیوی اپنے خامد کی بات برداشت نہیں کرتی، خامد اپنی بیوی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا، بچہ اپنے والدین کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، لڑائی جھگڑے طوالت اختیار کر چکے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے کس قدر بد کلامی اور بے زبانی اور بد زبانی کا شکار ہیں، اور مذہبی جماعتیں اپنے عقائد و نظریات کے مخالف کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس پر کفر سے نیچے فتویٰ لگانے کی جسارت تک نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں عدم اعتماد کی پیداوار ہیں، عدم برداشت کی پیداوار ہیں۔ اسلام نے ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اہل ایمان کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر قابو پا جاتے ہیں اور لوگوں کی خطائیں، ان کی غلطیاں دیکھ کر ان سے درگزر کرتے ہیں۔ جن میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جائے، صبر و تحمل پیدا ہو جائے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی مشکلات آئیں، اللہ کے رسول پر بہت بڑی آزمائشیں آئیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اسے اپنی غیرت کا مسئلہ نہ بنایا بلکہ اسے برداشت کیا۔ آج ہم غیرت کا مسئلہ بنا کر قتل پر تلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر بھی دیتے ہیں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو انہوں نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایک بات کہی، کہا لو رأیت رجلا مع امراتی، اے میرے دوستو میری غیرت یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں لضربتہ بالسیف، تو میں اس شخص کو اور اپنی بیوی کو تلوار سے قتل کر دوں گا۔ اور کیسے ماروں گا؟ غیر مصفحی عنہ، سیدھی تلوار سے ماروں گا اور تلوار ان کے خون سے رنگین کر دوں گا، کیونکہ یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد ہو، اگر یہ ہو جائے تو میں اپنی تلوار سے دونوں کے سر اتار کے رکھ دوں۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ سعد نے یہ بات کہی ہے اور اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اتعجبین من غیرۃ سعد، اے میرے صحابہ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں بے غیرتی پسند نہیں کرنے والا، کیا تم سعد کی اس غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ فواللہ، اللہ کی قسم ہے میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بڑھ کے غیرت والا ہے۔ سعد کی غیرت میں محمد الرسول اللہ سے کم ہے، اور میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اگر کوئی غیرت مند ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر غیرت والی ذات ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی اور بغاوت بھی کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کا نام نہیں لیتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھولے ہوئے ہیں، اللہ غیرت والا ہے، اس کے باوجود وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ جب اللہ غیرت والا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر کے تمہیں رزق دے رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی عزتیں کیوں اچھالتے پھرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیدنا طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی ایام میں سوق المجاز، مجاز کے بازار میں تھا۔ مجاز کی جو منڈیاں لگتی تھیں ان منڈیوں میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، وہ مجاز کی منڈی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مجاز کے بازار میں آنے والوں اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ یہ خوبصورت نوجوان یہ اعلان کرتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بوڑھا شخص ہے جس نے ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہیں، اور وہ بوڑھا شخص بھی بڑا خوبصورت ہے۔ وہ پتھر اس نوجوان کو مارتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ پاگل اور مجنون ہے۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ اعلان کرنے والا بھی خوبصورت ہے، پتھر مارنے والا بوڑھا بھی خوبصورت ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا اعلان کرنے والا شخص محمد بن عبداللہ ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے پیچھے جو پتھر مارنے والا ہے وہ اس کا چچا ابو لہب ہے، جو کہتا ہے نعوذ باللہ اس کی بات نہ مانو۔ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ خوبصورت
اور یہ حسین و جمیل چہرہ یہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اور میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ چچا پتھر مارتا جا رہا ہے اور بھتیجا لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن بھتیجے میں اس قدر برداشت ہے، اس قدر صبر و تحمل ہے کہ بھتیجا اپنے چچا کی اس زیادتی پر، اس ظلم پر اف تک نہیں کرتا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن غصہ پی جانے والا ہوتا ہے، مومن لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضماد ازدی آ گیا، اور ضماد ازدی یہ کوئی عام شخص ہے، یہ پڑھا لکھا انسان ہے، یہ پڑھا لکھا انسان ہے، عرب کا ادیب ہے، عرب کا شاعر ہے، عرب کا اسکالر ہے۔ کہتے ہیں ضماد اچھی بات ہے کہ تم مکہ آ گئے ہو، ہمارے مکہ میں ایک نوجوان ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہمارا تو خیال ہے وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، وہ نعوذ باللہ مجنون اور پاگل دیوانہ ہے، جاؤ جا کے اس کا علاج کرو، تم بڑے دانا ہو، عقل مند ہو، بڑے حکیم ہو۔ ضماد ازدی آیا، آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے مجھے آپ کا علاج کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ قریب ہے کہ صحابہ اپنی تلواریں نکال لیتے اور اس کا سر اتار دیتے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو اشارہ کیا خاموشی سے بیٹھے رہو۔ آج اگر کوئی شخص اولاد اور بیٹوں کے سامنے باپ کی توہین کرے تو بیٹے مارنے پہ تلاتے ہیں کہ یہ کون ہوتا ہے جس نے ہمارے باپ کی توہین کی ہے، ہمارے باپ کی بے عزتی کی ہے۔ وہاں صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول کے اشارے پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے اشارے پہ خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ضماد تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، آؤ میرا علاج کرو۔ کہتا ہے آپ اپنی بیماری تو ذکر کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ وہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ خطبہ سنتا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل پہ اثر کرتی جا رہی ہے۔ کہتا ہے اللہ کے نبی دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھا گیا، کہتا ہے پھر پڑھے۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ پڑھا، اسلام قبول کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کو برداشت کیا، اس کے سخت الفاظ کو برداشت کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور وہ شخص اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو اہل الحدیث ہیں، ہماری زبانیں سخت ہو چکی، ہمارے لب و لہجے میں سختی آ چکی، ہمارے کردار میں سختی آ چکی، ہم کسی کے قریب نہیں جاتے، لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتے، اور جو قریب آتا ہے ہم اسے پیچھے ہٹانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور لوگ متنفر ہوتے ہیں، اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے متنفر ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، والکاظمین الغیظ، غصے پہ کنٹرول کرنے والے۔ ثمامہ اللہ کے رسول کی مسجد میں موجود ہے، مسجد نبوی کے منبر سے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا ہے، صبح و شام کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول آتے ہیں، کہتے ہیں ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزاد کر دے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرے قبیلے والے آئیں گے تجھ سے بدلہ لیں گے، اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمین پر نعوذ باللہ اگر کسی شخص کا چہرہ مجھے زیادہ بدصورت لگتا ہے، مجھے کسی کا چہرہ پسند نہیں، تو نعوذ باللہ محمد آپ کا چہرہ ہے۔ اس قدر اللہ کے رسول کی توہین کرنے والا، اس قدر سخت الفاظ استعمال کرنے والا، اللہ کے نبی اس کی باتیں سنتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا اس ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا، مدینہ کے کنویں میں جا کے کہ منڈیر پہ بیٹھتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے
کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں 8-10 دن رہا، میں نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ کون سا لفظ ہے، کون سی بات ہے جو میں نے محمد رسول اللہ سے نہیں کہی؟ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے رسول مسکرا کے آگے چلے جاتے ہیں۔ آیا اللہ کے نبی نے فرمایا ثمامہ تجھے تو چھوڑ دیا تھا۔ کہتا ہے نہیں، آپ نے چھوڑا نہیں بلکہ مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مسلمان میں برداشت ہوتی ہے، مسلمان میں اعتماد ہوتا ہے، مسلمان میں صبر و تحمل ہوتا ہے، مسلمان غصہ پی جانے والا ہوتا ہے، مسلمان لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص آ گیا اور آ کے اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ قریب ہے کہ صحابہ اس پہ سختی کرتے، اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوایا، مسجد نبوی میں ڈول بہا دیا، نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے بعد اسے بلایا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے کہا کہ اے آنے والے، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہاں پہ گندگی نہیں پھیلاتے، یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد کو پاک صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول کا سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ نرمی ہے؟ کیا ہمارے اندر اس قدر رحم دلی ہے کہ ہم اپنے عزیز اور اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست اور چاہنے والے کو اس قدر نرمی سے سمجھائیں؟ ہمارے اندر یہ نرمی نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر سختی پائی جاتی ہے، اور ہمارا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اور ہمارا غصہ اس قدر کہ مسجد کے نمازی متاثر ہو جاتے ہیں، معاشرے کے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، جماعتیں متاثر ہو جاتی ہیں، لوگوں میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ احد کا میدان ہے، ذرا تقابل کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو چکا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اس قدر زخم آئے کہ آپ گر چکے ہیں، اور روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، جب آپ گرے تو زرہ پہننے کی وجہ سے اللہ کے رسول زمین سے نہیں اٹھ پا رہے تھے، خون بہہ چکا، دندان مبارک شہید ہو چکے، سر آپ کا زخمی ہو چکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کا دن تو آپ کے لیے بڑا سخت تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ احد کے دن جو میرے اوپر آزمائش آئی تھی وہ تو کوئی آزمائش نہ تھی، اصل آزمائش تو طائف والے دن تھی۔ عائشہ جب طائف والوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، جب طائف والوں نے مجھے طائف سے نکال دیا اور بعض نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، میرے ساتھ زید رہے، اور میں کسی طرح سے ان اوباشوں سے بچتا ہوا زخمی حالت میں وادی نہلا میں پہنچا، وہ بڑی آزمائش کا دن تھا، وہ بڑا مشکل دن تھا، وہ میرے لیے بڑا کٹھن دن تھا۔ عائشہ جب میں وادی نہلا میں پہنچا اللہ کے فرشتے آ گئے، پیغمبر علیہ السلام حکم کرے ہم 2 پہاڑوں کو ملا کر طائف وادی کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، آپ حکم کرے طائف کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ طائف کے دن کی کوئی، احد کے دن کی کوئی سختی نہیں، سختی اور آزمائش تو طائف والے دن تھی۔ وہ طائف کا دن جس کا ذکر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اس دن اللہ کے نبی نے کیا فرشتے سے کہا تھا کہ اس قوم کو تباہ کر دیں؟ کیا کہا تھا کہ اس بستی پہ عذاب نازل ہو؟ کیا کہا تھا کہ طائف والے تباہ و برباد ہو جائیں؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اہل ایمان تو غصہ کنٹرول کرنے والے، غصہ پی جانے والے، لوگوں کی خطائیں اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کس قدر سخت مزاج ہو چکا ہے، کس قدر گالی گلوچ کر رہا ہے، کس قدر ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی، محمد بن قاسم اور طائف کی وادی اللہ نے اسلام کے شرف سے نواز دیا، اور محمد بن قاسم جہاد کرتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان میں آیا اور اس نے سندھ فتح کیا، ملتان فتح کیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی دعا قبول کی۔ کیوں قبول ہوئی؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے نبی کے اندر صبر و تحمل اور برداشت کا مادہ تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ شخص ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ کیا ہماری زبان ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے؟ مذہبی جماعتوں کا حال دیکھ لیں، سیاسی جماعتوں کا حال دیکھ لیں، اپنے گھروں کا حال دیکھ لیں، اپنی مساجد کا حال دیکھ لیں، اپنے بازاروں کا حال دیکھ لیں، اپنے کاروبار دیکھ لیں۔ کسی بھی زندگی کے شعبے میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کی زبان سے اور کسی مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ہماری اولادیں پڑھتی جا رہی ہیں، ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ڈھیر ہے تعلیم کا ان کے پاس، لیکن برداشت ذرہ برابر بھی نہیں۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور اسکولوں کے باہر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طلباء جو وہاں بننے، سنورنے اور پڑھنے جاتے ہیں، یہی طلباء اسلحے کی نوک پر کیا کچھ نہیں کرتے۔ کیا یہ تعلیم ہمیں برداشت دے رہی ہے؟ اگر تو تعلیم ہمیں برداشت نہیں دے رہی، صبر و تحمل کا درس نہیں دے رہی، پھر یہ تعلیم ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ اور اگر ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہمارا معاشرہ مثبت سمت میں جا رہا ہے، پھر ہم سمجھ سکتے ہیں، امید کر سکتے ہیں، حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ ہماری تعلیم ہمیں فائدہ دے رہی ہے، ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہ سوچنا عبث اور فضول ہے، کیونکہ ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈر کس طرح کی زبانیں استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی فضا کیسی بن چکی ہے، ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتا ہے جو غصہ کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خطائیں، ان کی غلطیاں، ان سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنے مسلم معاشرے میں تھوڑا سا حصہ تو ڈال سکیں کہ یہ امت تنزلی کا شکار تھی، ہم نے اسے عروج کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا